گولی جب چل جائے گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی, آپ نے موٹر وے بند کیے, پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے. کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے, ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے پر. تو بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے. پاکستان ہمارا ہے, تم ہمارے بھائیوں جاؤ واپس چلے جاؤ اور ان سے کہہ دو ہم گولی نہیں چلا سکتے, ہم ان کو نہیں مار سکتے. شہیدوں کی لاشوں کو بھی جلایا جا رہا ہے. اتنا ظلم و بریت کے بعد اگر کوئی علماء اہل سنت علماء حق غفلت کی نیند میں پڑے تو ہم بہنوں کو حکم دیا جائے کہ ہم بہنیں میدان کی طرف نکلیں. ہم نے بھی کفن باندھے ہوئے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حق ٹائم. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین, آج پاکستان میں رات گئے وہ مناظر دیکھنے کو ملے. شاید ہم نے کربلا تو کبھی دیکھا نہیں تھا, سنا تھا, اور پاکستانیوں نے غزہ بھی کبھی نہیں دیکھا, صرف سنا ہے. تو ہماری گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں غزہ پاکستان میں ہی دکھا دیا ہے, کیونکہ لوگ یہاں سے جاتے غزہ میں, وہاں لوگوں کی مدد کرتے, دیکھتے کہ کیسا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہاں پہ. تو گورنمنٹ نے یہ سہولت میسر کی ہمیں یہاں پر پاکستانیوں کو, کیا اور دیکھو ظلم کیسا ہوتا ہے, بربریت کیسی ہوتی ہے, پھر اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا کسے کہتے ہیں, شہید کیا ہوتا ہے, لاشیں کیا ہوتی ہیں, لاشوں کی بے حرمتی کیا ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں آج ہمیں دیکھنے کو ملی. اس پر یہ جو سانحہ ہوا مرید کیک آج, اس پہ تمام اس وقت جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہے, آپ کی تاجر برادری ہے, آپ کی عوام کا ہر شخص اس وقت, عوام جو بھی ہے وہ تمام اس وقت سوگ میں مبتلا ہیں. اور صبح سے ہماری کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم بات کیا کریں, کیونکہ اب جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الفاظ شاید ختم ہو چکے ہیں, اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے آنا ہماری مجبوری ہے کہ آپ کو ہم تمام تفصیلات سے آگاہ کریں کہ کیا ہوا, وگرنہ شاید تو اب طبیعت ہماری ایسی ہے کہ شاید ہم آج کچھ بات بھی نہ کر سکیں. تو خیر, سب سے پہلے میں آپ کو عادات بتا دیتا ہوں جو کچھ لوگوں کے لیے تو عادات ہوں گے, لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے. جو ہم تک اب تک مختلف اطلاعات پہنچیں تو اس کے نتیجے میں اب تک جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 280 سے زیادہ جو ہے افراد شہید ہو چکے ہیں, جبکہ 1900 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس کے علاوہ 70 لاشیں ایسی تھیں جس پر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی گئی تھیں, اور اس کے علاوہ 12 لاشوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا, کوئلہ بنا دیا گیا تھا. تو ناظرین, یہ تو ایک خبر آئی مختلف ذرائع سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ ایک اور خبر چلائی ہے ایک bloodgreen.pk نامی ایک ویب سائٹ نے, تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے تاکہ آپ کو یہ موازنہ ہو سکے کہ اصل میں خبر جو ہے وہ کتنی درست ہے کتنی نہیں. ان کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کلڈ 180 پیسفل TLP پروٹیسٹ, ڈائریکٹ فائرنگ آن پروٹیسٹرز, دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان. مطلب اس سے پہلے خیر واقعات تو ہوتے رہے ہیں, لیکن اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا سانحہ شاید آج تک پاکستانیوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. شاید پاکستانی کیا دنیا نے غزہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا, بلکہ غزہ کی مثال بھی یہاں شاید بنتی نہیں ہے, کیونکہ غزہ کی اپنی گورنمنٹ وہاں پر غزہ کے لوگوں کو نہیں مار رہی, دوسری گورنمنٹ صہیونی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے. تو یہاں کے حالات جو ہے وہ اس وقت بالکل ناقابل بیاں ہو چکے ہیں. تو میں مختلف رد عمل بھی دوں گا آپ کو کہ کن کن کا کیا رد عمل آیا ہے, لیکن اس وقت جو سب سے اہم جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب, وہ ان کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. 3 گولیاں ان کو لگی, ایک گولی بتایا جا رہا ہے کہ کندھے میں لگی ہے, اور بعض ذرائع کے مطابق انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے سعد رضوی صاحب کو. اور انس رضوی کے حوالے سے صبح سے خبر چل رہی تھی کہ وہ بھی جامع شہادت نوش فرما گئے, اس دنیا میں نہیں رہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے آفیشیل بہت سارے جو پیجز ہیں وہ ہیک کر دیے گئے ہیں. تو اسی لیے جب ہم نے کنفرم کیا تو اب تک یہ خبر جو ہے وہ فیک ہے. انس رضوی صاحب الحمدللہ بالکل حیات ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے جو سینئر رہنما ہیں سید احمد شاہ بخاری صاحب, ان کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ بھی
شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ خبر بھی فیک تھی، وہ بھی بالکل اس وقت ٹھیک ہے۔ باقی شہادتوں کی اب تک جو مصدقہ خبریں ہیں وہ ہم تک پہنچ نہیں پا رہی، کیونکہ بہت سے جو آفیشیل پیجز ہیں وہ ہیک ہو چکے ہیں، اور ہم نے جب کچھ رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا تو اب تک ہمارا رابطہ بھی کسی سے نہیں ہو پایا۔ سعد حسین رضوی کے حوالے سے جو ہمارے ایک صحافی ہیں منیب فاروق، ان کا میں ابھی ولاگ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا ان کی گرفتاری کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں بہت ساری، کہ آیا وہ گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ ویب سائٹس پر یہ باتیں آ رہی ہیں، تو اب تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ سعد حسین رضوی جو امیر ہے تحریک لبیک پاکستان کے، کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں۔ مختلف ذرائع سے خبریں ضرور آ رہی ہیں، تو اگر ہمیں کوئی تحریک لبیک پاکستان کے آفیشیلز اگر سن رہے ہیں تو یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب اس وقت خیر و عافیت کے ساتھ ہیں یا انہیں اریسٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ اب ابہام ہے اس حوالے سے، اور جو قائدین کی شہادتیں ہیں اس حوالے سے بھی ابہام موجود ہے، کیونکہ مصدقہ اطلاعات ہم تک اب تک جو ہے وہ پہنچی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے۔ ایک اس حوالے سے سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ہے ہماری میڈیا کا۔ ایک پوسٹ کسی نے لگائی کہ اونٹ کی ٹانگ کٹ جانے پر میڈیا چیخ رہا تھا، آج پاکستان میں 300 سے زائد پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا، ہمارا آزاد میڈیا کہاں ہے؟ تو یہ میڈیا پر بھی ہمارے سوال اٹھتا ہے کہ وہ میڈیا ہمارا کہاں ہے۔ اس کے علاوہ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک کال دی تھی آج پاکستان میں پورا پاکستان کو بند کرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت صرف لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں 9 مقامات پر روڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، مختلف احتجاج جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکے ہیں گلی کوچے میں۔ اور میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، جو مدارس کے بچے جو احتجاج کرنے لگے، کیونکہ ہر بندے کے دیکھیں ایک پسند ناپسند ہوتی ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی ایک جس طرح عمران خان صاحب کی بہت بڑی فین فالوونگ ہے، اسی طرح سعد حسین رضوی کی بہت بڑی فین فالوونگ ہے۔ بچے ہیں پسند کرتے ہیں، نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، لیکن ان پر بھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ نیو کراچی کا جو ایریا ہے وہاں پر سندھی ہوٹل کے قریب مدارس کے بچوں نے احتجاج شروع کیا تو وہاں پر انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جو اس وقت افسوسناک قابل مذمت عمل ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کاشف بھائی یہ جو چیزیں ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا سر سوال کون کرے گا؟ اب سب سے اہم بات تو یہ ہے، کیونکہ اب سوال کرنے والا کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ تو میں مختصر سا، اور اس حوالے سے جو ابھی ہڑتال کی کول ہے اس پر جو تاجر برادری کے جو رہنما ہیں شرجیل گوپلانی صاحب، انہوں نے بھی ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے تاجروں سے مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے ملک کے مختلف شہروں میں۔ کراچی کی تاجر برادری سے اپیل کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم اپنا کاروبار بند رکھتے ہیں۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، دین اسلام پہ مر مٹنے والے شہید ہوئے ہیں۔ دین اسلام پہ کے لیے فلسطینی بھائیوں کی آواز بلند کرنے کے لیے باہر جو نکلے تھے ان کو زخمی کیا گیا، تو شہید کیا گیا۔ آج میں اپیل کرتا ہوں آج کے دن اپنا کاروبار بند رکھ کے اپنا احتجاج کورٹ کرایا جائے۔ احتجاج شروع ہو چکے ہیں، لاہور کی کافی مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، تو یہ تو صورتحال تھی احتجاج کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں مختلف لوگوں کا جو اس پہ آیا، لیکن اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا ایک بہت قول مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمان کا دشمن اگر مسلمان نہ ہوتا تو آج مسلمان پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ تو یہ مناظر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ صابر شاکر جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک ٹویٹ آیا کہ مملکت خداداد کے عصر حاضر کے ناجائز حکمرانوں کو تاریخ میں قاتلوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پوری دنیا میں لاکھوں کے اجتماعات جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن زمین کو خون سے سرخ صرف ناجائز رجیم نے کیا۔ ظالموں کا انجام عبرتناک ہے، یا اللہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ دوسری طرف ہرمیت سنگھ کا جو ایک ٹویٹ آیا، وہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہی تو تھا، مذاکرات سے حل کر سکتے تھے، لیکن خوف پھیلانا اور مغربی آقاؤں کو پیغام دینا تھا، لہٰذا پھر سے گولی چلا دی گئی۔ صبح ان ظالموں کو ٹی وی چینلز پر بیٹھا دیکھیں گے اور یہ پاکستانیوں کے خون پر فتح کا جشن منا رہے ہوں گے۔ الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ تو حرمیت صاحب آپ نے بالکل درست کا ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے اسلام آباد پولیس کی، جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا، اپنے ہی مسلمانوں پر گولیاں چلائیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ صابر شاکر کا ایک اور ٹویٹ آیا، یزیدیت، شمریت، فرعونیت، ہٹلریت کا ناقابل بیان ظلم ہے۔ عمران ریاض خان کا بھی ٹویٹ ہے، ٹی ایل پی کے نظریے سے اختلاف بالکل جائز ہے، مگر جو ان کے ساتھ ہوا وہ قانون کے مطابق نہیں۔ کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے بار بار درخواست کرتے رہے، مگر انہیں طاقت سے کچلا گیا ہے کہ انتہا کے قابل میں دوسری انتہا کی حمایت کرنا بھی انتہا پسندی ہے۔ میں یہ پوائنٹ کی طرف آؤں گا
عمران ریاض خان صاحب کے بالکل انہوں نے درست کہا، تحریک لبیک پاکستان سے اختلاف سب کو ہو سکتا ہے، ہمیں بھی بہت سے ان کے نکات پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو دبایا نہیں جاتا، آپ ان کو جبر سے نہیں ختم کر سکتے۔ آپ کو جو اختلاف ہے آپ جا کے بات چیت کریں، ان کے دروازے کھلے تھے، رات گئی اعلانات ہو رہے تھے کہ ہماری جو ٹاک ٹیم ہے وہ آزاد ہے، آپ جائیں ان سے بات کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین بہت ساری جو پوسٹ ہیں وہ اس وقت آ رہی ہیں، JUIF کے رہنما کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے میں علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کی جو رکن شورا ہیں تحریک لبیک پاکستان کی، ان کا ایک ٹویٹ آیا صبح کہ صحافتی تنظیمیں اور میڈیا چینلز متوجہ ہوں، فورسز نے مرید کے میں قیامت برپا کر رکھی ہے، سینکڑوں شہید اور سینکڑوں زخمی ہیں، زخمیوں میں حافظ سعد حسین رضوی کو 3 گولیاں لگی ہیں، حالت تشویشناک بتائی جا رہی، جبکہ انس رضوی بھی شدید زخمی ہیں۔ تو بات جتنی کی جائے وہ کم ہے۔ JUIF کی طرف سے بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام حکومت پنجاب اور وفاقی فورسز کی تحریک لبیک پر اس قسم کے وحشیانہ تشدد کی سخت مذمت کرتی ہے اور ہم تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، میں آخر میں اب کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، ہم کریں جتنی مذمت کریں وہ شاید کم ہے، اور مذمت سے اب تو کام بھی نہیں چلتا کیونکہ اب تو بات ہی ختم ہو چکی ہے، مذمت سے کافی آگے معاملات نکل چکے ہیں۔ ایک بہن کا ویڈیو کلپ ہے وہ ہم پلے کرتے ہیں، وہ آپ سنیں، پھر ہم آتے ہیں اور آپ کو مختصر سا بتاتے ہیں کہ اصل میں اب جو تمام چیزیں ہوئیں اس میں کوفے کا کردار کس نے ادا کیا اور کربلا والے کون تھے۔ یہ کلپ آپ سنیں پہلے۔ ہم اپنے مرکز سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم بہنوں نے بھی کفن باندھے ہیں، اگر میدان میں ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور کر بھی چکے ہیں، زندہ جلایا بھی ہے اور شہیدوں کی لاشوں کو بھی جلایا جا رہا ہے، اتنا ظلم و بریت کے بعد اگر کوئی علماء اہل سنت علماء حق غفلت کی نیند میں پڑے تو ہم بہنوں کو حکم دیا جائے کہ ہم بہنیں میدان کی طرف نکلیں۔ ہم نے بھی کفن باندھے ہوئے ہیں، ہمارا بھی جذبہ حضرت ام عمارہ اور حضرت خنسہ کی طرح بہت بلند ہے۔ اب ہمارے بھائیوں کے بعد اب ہماری باری ہے۔ ناظرین یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا، میں اس پہ کوئی لب کشائی تو نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے آج کے وہ امیر اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی اعظم، جرنیل اہل سنت، شمشیر اعلیٰ حضرت، وہ تمام اب ہیں کہاں؟ وہ تمام جو چندے کھایا کرتے تھے، وہ تمام جو محفلوں میں نذرانے لوٹا کرتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ جب عوام اہل سنت اس وقت شہید ہو رہی ہے لیکن ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، تو اصل میں کوفے والے یہی وہ لوگ ہیں جو کل کو برسیاں منائیں گے اور ان برسیوں پہ نذرانے وصول کریں گے، لیکن آج جب ضرورت تھی ان تمام لیڈران کی، ان تمام مفتیان کی، جرنیل اہل سنت کی، شمشیر اعلیٰ حضرت کی، امیر اہل سنت کی، مفتی اعظم پاکستان کی، تو یہ آج تمام کے تمام اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور یہ اس جرم میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے اس ظلم کو کرنے والے شریک ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آپ سے میں صرف اتنی درخواست کروں گا کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں ان لوگوں کو جس وقت شہید ہو چکے ہیں اور وہ جو اب بھی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ملک گیر احتجاج جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب دعا ہماری یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما کہ جو معاملات کو بات چیت سے حل کرنا جانتے ہوں، نہ کہ گولیوں سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ جو ہے علمگیر صاحب کا میں شیئر کرتا چلوں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر سانے ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو سزا دی جاتی تو نہ تو PTI پہ ظلم ہوتا اور نہ آج TLP پہ ظلم ہوتا۔ ناظرین اسی خطاب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔